4 بچوں کے بعد، لڑکیوں کے بعد گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. باپ بڑی خوشی منا رہا ہے، آج میرے گھر میں بیٹا ہوا. ابھی تک کہتا تھا اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں، ایک بیٹا دے دے، اللہ تیرا شکر ادا کروں گا، اللہ میں تیری راہ میں یہ خرچ کروں گا وہ خرچ کروں گا، اللہ ایک بیٹا دے دے. بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. بیٹا دیا، مبارکباد ملنے لگی. 4 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا. اللہ تیرا کا شکر ہے. بس 7 دن پورے ہوئے، اب بھول گیا کہ میرے گھر میں بیٹا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس نے میری دعا سنی. اب عالی شان طریقے سے عقیقہ کر رہا ہے. عقیقے میں سنت بھول جاتا ہے، وہ ایرو گیروں کو بلانے لگتا ہے. اس کی دعوت میں شرابی اور جواری آنے لگتے ہیں، کچھ چھکے بھی آتے ہیں، ڈانس بھی کرنے لگتے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، دھوم دھام سے عقیقہ کروں گا. گھر میں بیٹا دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا. 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، اس نے اس کو کانوینٹ میں ایڈمیشن دلا دیا. عربی پڑھنے کے لیے مولانا صاحب کو رکھ لیا. مولانا صاحب آتے، شام کو بچے کو پڑھاتے، الف با تا سا قرآن پڑھانے سکھا رہے ہیں. اس کے لیے اسکول میں کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، گھر میں اس بچے کو مولانا رکھ لیا کہ آؤ ٹیوشن پڑھا دینا. کانوینٹ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے میرے بیٹے کو سائنس اور بایو پڑھانے کے لیے جو ٹیچر آتا ہے وہ 5000 روپے مہینہ لیتا ہے. لیکن مولانا صاحب ہمارے بچے کو قرآن پڑھانے آتے ہیں تو 500 روپے دیے جاتے ہیں. یہ ہے قرآن پڑھانے والے مولوی کی قدر و قیمت، اور وہ ہے کانوینٹ کے بچے کو سائنس اور بایو پڑھانے والے کو 5000 روپے دینا. اور قرآن جو پڑھانے آ رہا ہے گھر میں مولانا حافظ، اس کو آپ 500 روپے دے کے نپٹا رہے ہیں. میرے بھائیوں، بچے کا ذہن دیکھ کر مولانا صاحب نے کہہ دیا اس کے باپ سے، آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے، جو پڑھاتا ہوں فوراً یاد کر لیتا ہے. اگر اپنے بچے کو حافظ بنا لو یا عالم بنا لو تو بہت اچھا حافظ بنے گا، بہت اچھا عالم بن کر نکلے گا. مولانا صاحب بھول گئے، اللہ سے دعا کر کر کے بیٹا مانگا ہے. چونکہ وہ بچہ 7-8 سال کا ہو چکا ہے، کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، 3rd اور 4th میں آ چکا ہے. مولانا صاحب کی بات سے باپ غصے میں آ گیا. کیا کہہ رہے ہو؟ مولانا بنا لوں؟ یہ بچہ بڑا ذہین ہے، مولانا بنا دو. تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے مسجد میں؟ مولانا صاحب نے کہا 5000 6000 8000. بس یہ بناؤں میں اپنے بچے کو؟ اتنا تو میرے بچے کی شادی کے بعد اس کی بیوی کے میک اپ کا خرچہ پورا نہیں ہو پائے گا. گرہستی چلتی ہے. مولانا صاحب قرآن پڑھائیے اور جائیے چپ چاپ. مولوی تو بیچارہ پہلے ہی سے مرا ہوا ہوتا ہے، کبھی مقتدی اس کو سناتے ہیں، کبھی مسجد کا متولی اس کو سناتا ہے. اس مرے ہوئے کو مارتے ہو، اس مرے ہوئے سے لڑتے ہو. میرے بھائیوں، سماج اور سوسائٹی میں جس کو پہلے ہی مار ڈالا ہو اس مرے ہوئے کو مارنا یہ کون سی بہادری کا کام ہے؟ یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس غریب کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا یہ کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ اس دن کی تاریخ سے وہ کچھ نہیں بولا، آتا پڑھاتا اور چلا جاتا. لڑکے نے انٹر کر لیا بایو سے، نیٹ کا ایگزام دیا اور وہ کمپٹیشن میں کامیاب ہوا، MBBS کرنے لگا. MBBS میں بھی کامیاب ہو کر اس نے MD/MS بھی کر لیا. میرے بھائیوں، اس کو ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی. وہ لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، وہ ایک اچھی لڑکی بھی مل گئی. اور اس لڑکی کے باپ نے اس داماد کو، یعنی اس باپ کے بیٹے کو، جس کا بیٹا تھا، اس کو 4 ویلر گاڑی بھی دے دی کہ تم ہاسپٹل آؤ گے جاؤ گے یا آنے جانے کے کام آئے گی. لڑکے کی عمر 25 سال، شادی بھی ہو گئی. ابھی مشورہ یہ ہوتا ہے 2-4 سال تک بچے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی ترقی کر لینا چاہیے. میاں بیوی پلاننگ کر لیے، بچے نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب روزانہ ہاسپٹل جاتے، شام کو واپس آتے. میرے بھائیوں، ایک دن یہی ڈاکٹر صاحب رات
میں پیشنٹ کو دیکھ کر 12 بجے کے آس پاس جا رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرف رواں دبا ہیں، فون کرتے ہیں کہ میری بیوی گرم روٹی بنا لینا، میں آ رہا ہوں۔ جا رہے ہیں 4 ویلر پر، یہ وہی 4 ویلر ہے جو جہیز میں ملی ہے، یہ وہی 4 ویلر ہے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے۔ ادھر سے ٹرک آ رہا ہے، ٹرک کا ڈرائیور میرے بھائیو، ٹرک کا ڈرائیور نشے میں، اوورٹیک میں غلطی ہوتی ہے اور گاڑی اور کار ٹکرا جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب پہچانے نہیں جا رہے ہیں، آن اسپاٹ ڈیڈ باڈی۔ کسی نے خبر دی کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ دوڑتا ہوا بھاگتے ہوئے آیا، اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے، کپڑوں سے پہچانتا اور گاڑی سے پہچانتا ہے، ہاں گاڑی تو میرے بیٹے کی ہے، کپڑوں سے پہچانتا ہے کہ ہاں یہ تو میرے بیٹے کے ہی کپڑے ہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے لیں، پولیس کہتی ہے نہیں، پہلے پوسٹ مارٹم ہوگا، اس کے بعد تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ، بیٹا میرا، مجھے ہی اس بیٹے کو لے جانے کو نہیں مل رہا ہے، میرا بیٹا مجھ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔ قانونی کارروائی ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد باڈی دے دی جاتی ہے۔ صبح 10 بجے غسل دیا جاتا ہے، 12 بجے غسل دیا جاتا ہے، ظہر کے بعد مٹی کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی باڈی کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، صفیں لگ جاتی ہیں مسجد کے باہر کہ جنازے کی نماز ہوگی۔ مولانا صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی مولانا ہے جو اسی ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھانے جایا کرتے تھے، یہ وہی مولانا صاحب ہیں جن کو 500 روپیہ قرآن پڑھانے کا ملتا تھا، یہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صفیں لگ چکی ہیں، لوگوں نے آواز دی لیکن مولانا صاحب آنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ کسی نے دروازہ ٹھوکا، مولانا باہر نکلے، فرمایا صفیں لگ چکی ہیں، جنازہ آ چکا ہے اور آپ یہاں بیٹھے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بیٹھ مولانا آتے ہیں، کہتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ معلوم سب تھا، کہا فلاں ڈاکٹر صاحب کا، کہا ان کے باپ کہاں ہیں؟ کہا یہ، فرمایا کہ آپ آئیے، آپ اس کے باپ ہیں، آپ آگے آئیے اور جنازہ پڑھائیے۔ باپ نے کہا مولانا صاحب ہمیں جنازہ کہاں پڑھانا آتا ہے، ہم جنازہ پڑھانا کہاں جانتے ہیں، ہمیں دعائیں کہاں یاد ہیں، تم مسجد کے مولانا ہو، سب کا جنازہ پڑھاتے تھے، پھر میرے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مولانا صاحب نے آج جوتا مارا، ارے ہماری حیثیت کیا ہے، آپ کے اتنے بڑے ڈاکٹر بیٹے کا جنازہ پڑھاؤں، ہمیں تو 8,000 روپے مہینہ ملتا ہے، اتنے تو آپ کے بیٹے کی بیوی کے میک اپ میں خرچ ہو جاتے ہوں گے، ہماری حیثیت اتنی بڑی نہیں ہے کہ میں آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑھا سکوں، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ لڑکے کے باپ سے کہتے ہیں، ڈاکٹر کے باپ سے کہتے ہیں ہم بہت غریب گھر کے آدمی ہیں، جتنے ہم کماتے ہیں اس کا تو آپ کے بیٹے کی بیوی میک اپ میں خرچ کر دیتی ہے۔ لڑکے کے باپ کو احساس ہوا اپنے ان جملوں کا جو میں نے کبھی کہا تھا، مولانا صاحب سوری، معاف کیجئے، آج طنز نہ ماریے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب سوری کہہ دی تو بات ہی ختم۔ مولانا صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور جنازے کے لیے اللہ اکبر کہنے والے تھے کہ ایک اور طنز مارتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب، سچ بتاؤ آج تمہارے بیٹے کی باڈی کے میں زیادہ قریب ہوں یا آپ؟ باپ نے سر نیچے کر لیا۔ مولانا صاحب نے کہا اللہ اکبر اور جنازے کی نماز پڑھا دی۔ میرے بھائیوں احساس کرو کہ اس اچانک موت کا کیا پتا کتنی محنت سے اس باپ نے پڑھایا ہوگا، لکھایا ہوگا اور کیا کیا سپنے سوچے ہوں گے، لیکن اچانک انتقال، یہ اچانک انتقال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو کہ اس موت سے پہلے ہم نے کیا تیاری کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی، بخاری کی روایت ہے، وعن علی قال، حضرت علی نے فرمایا، ارتحلت الدنیا مدبرۃ، یہ دنیا پیٹھ دکھا کر بھاگ رہی ہے، یہ ہے دنیا کی حیثیت۔
تھوڑا سا جرجیز صاحب سے کوئی منہ پھیر کے بات کر لے تو جرجیز صاحب کہیں گے بھاگ، تو ہم سے اتنا بھاگ رہا، میں تجھ سے اتنا بھاگوں گا. یہ ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں. آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بھاؤ نہیں دے رہا ہو تو آپ کہیں گے بھاگ، تو ہم کو بھاؤ نہیں دے رہا، میں وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے، وہ اتنا بھاگے گا آپ اتنا بھاگیں گے. دنیا کے بارے میں اللہ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ ارتحالت الدنیا مدبرتن، ارے دنیا پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے. تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دنیا اگر ہمیں پیٹ دکھا کے بھاگ رہی ہے تو ہمیں دنیا کو پیٹ دکھا کے بھاگنا چاہیے. بھاگ، تو ادھر جا رہی ہے، ہم کیوں تیرے پیچھے پڑے، یہ ہونا چاہیے. ہم دنیا کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ہمیں پیٹ دکھا رہی ہے. ارے